بر محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس حکم قرآنی کے زیر سایہ ہم لوگ چند مسائل، احکامات اور مفہوم قرآنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بعد رمضان بھی یہ بحثیں ہمارے دوسرے دروس میں یا خطبہ جمعہ کے عنوان سے چلتی رہیں گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرمائے۔ آج جس بحث کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں احکامات میں، وہ بحث ہے محتضر کے احکام، یعنی جو مسلمان جاں کنی کے عالم میں ہو، اس کی روح نکل رہی ہو، تو اب اس کے لیے کیا احکام ہے؟ ظاہر ہے اس کے اوپر تو کچھ نہیں بنتا، لیکن جو وہاں لوگ موجود ہیں ان سب کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 539، توضیح مسائل مسئلہ نمبر 539 میں آغا سستانی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص محتضر یعنی جاں کنی کی حالت میں ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اسے احتیاط کی بنا پر بصورت امکان اگر ممکن ہو پشت کے بل یوں لٹایا جائے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں، یعنی ادھر سر کرے گا اور قبلے کی طرف اس کے پیر ہوں گے، ایسے اسے لٹایا جائے۔ اولا یہ ہے کہ جب تک میت کا غسل مکمل نہ ہو اسے بھی روبہ قبلہ ہی لٹائیں، جب تک غسل نہ دیا جائے اسے روبہ قبلہ ہی لٹائے رکھیں، لیکن جب اس کا غسل مکمل ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسے اس حالت میں لٹائیں جس طرح اسے نماز جنازہ پڑھتے وقت لٹاتے ہیں، یعنی ایسے۔ جو شخص جاں کنی کی حالت میں ہو اسے احتیاط کی بنا پر روبہ قبلہ لٹانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ آپ کہیں گھر والے تو رو رہے تھے اور میں پڑھ نہیں سکتا تھا، نہیں، گھر والے رو رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر لازم ہے، آپ سمجھائیں انہیں کہ بھئی نہیں، ابھی ہم پہ کچھ اور واجب ہے، واجب ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو ایسے لٹا دیں۔ لہذا وہ شخص جو جاں کنی کی حالت میں ہے، راضی ہو اور قاصر بھی نہ ہو، یعنی بالغ اور عاقل ہو، تو اس کام کے لیے اس کے ولی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ آپ کہیں اس کے باپ بیٹوں نے اجازت نہیں دی، اس کے باپ نے اجازت نہیں دی، تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی، آپ وہاں پہ ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہیں۔ اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں اس کے ولی سے اجازت لینا احتیاط کی بنا پر ضروری ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جو شخص جاں کنی کی حالت میں ہو اس کے سامنے شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 12 اماموں کے نام، دوسرے دینی عقائد اس طرح دہرائے جائیں کہ وہ سمجھ لے، اور اسے موت کے وقت تک ان چیزوں کی تکرار بھی کرانا مستحب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ جو شخص جاں کنی کی حالت میں ہو اسے مندرجہ ذیل دعا اس طرح سنائی جائے کہ وہ سمجھ لے،
اللہم اغفر لی الکثیر من معاصیک واقبل منی الیسیر من طاعتک یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعفو عن الکثیر انک انت العفو الغفور اللہم ارحمنی فانک رحیم۔ اب دعا تو جس کے پاس کتاب ہوگی وہ حاصل کر لے گا، لیکن اگر کسی کے ذہن میں دعا نہ رہے اور دعا تک پہنچ بھی نہ سکتا ہو تو اس سے استغفار کرائے اور گناہوں کی معافی اس سے منگوائے۔ کسی کی جان سختی سے نکل رہی ہو تو اگر اسے تکلیف نہ ہو تو اسے اس جگہ لے جانا چاہیے جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، اب یہ دیکھیے یہ بھی اسی کے لیے ممکن ہو پائے گا جو نماز پڑھتا ہو۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو کہ جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو اس کے لیے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں سختی اگر کسی کی جان نکلنے میں ہوگی تو اس آدمی کو وہاں لے جایا جا سکتا ہے کہ جہاں نماز پڑھتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو اور جان نکلنے کی سختی سے ہم سب کو بچائے۔ جو شخص جاکنی کے عالم میں ہو اس کی آسانی کے لیے، یعنی اس مقصد سے کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے، اس کے سرہانے سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنا مستحب ہے، بلکہ مستحب ہے کہ جتنا زیادہ قرآن ہو سکے اس کے پاس میں پڑھا جا سکے۔ الحمدللہ یہ سب چیزیں ہمارے رواج میں ہیں، لیکن ہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرجع تقلید اپنے توضیح مسائل میں اس بات کو لکھ رہا ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور دوبارہ سے تکرار ہو جاتا ہے کہ ہاں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اگر ہمیں یہ چیزیں ڈھونڈنا ہے تو کس کتاب میں ملے گی اور کہاں ملے گی۔ جو شخص جاکنی کے عالم میں ہو اسے تنہا چھوڑنا اور کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پر رکھنا اور مجنب اور حائضہ کا اس کے نزدیک جانا، اسی طرح اس کے پاس زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ رونا کہ اسے بھی تکلیف ہونے لگے، اور صرف عورتوں کو چھوڑنا مکروہ ہے، صرف عورتیں بھی اس کے پاس رہیں یہ بھی مکروہ ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنا یہ ایک عام بات ہے، کچھ بھی ہو رہا ہو زبان نہیں رکتی، آدمی ویسے بات نہیں کرے گا تو فون آ جائے گا، بیٹھا رہے گا نیچے بیٹھا وہیں چیں چیں کرتا رہے گا، چاہے جو ہو رہا ہو اس کی باتیں نہیں رکی، خطبہ ہو، مجلس ہو، مسجد ہو، امام باڑہ ہو، جو بھی ہو اس کی باتیں نہیں رکتی۔ تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خاص کر ایسے مقامات پر اور میت جس کی ہونے والی ہو، ایسا آدمی کہ جس کی روح نکلنے والی ہو، وہاں پر باتیں کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد ہے مرنے کے بعد کے احکام۔ مستحب ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں اور ہونٹ بند کر دیے جائیں اور اس کی ٹھوڑی کو باندھ دیا جائے، نیز اس کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دیے جائیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، اور اگر موت رات کو واقع ہو تو جہاں موت واقع ہو وہاں چراغ جلائیں، یعنی روشنی کر دیں، اور جنازے میں شرکت کے لیے مومنین کو اطلاع دیں، میت کو دفن کرنے میں جلدی کریں، لیکن اگر اس شخص کے مرنے کا یقین نہ ہو، مثلا قوما میں چلا گیا نہیں پتہ اب کیا ہے، تو انتظار کرے تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ علاوہ ازیں اگر میت حاملہ ہو تو بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو تو ضروری ہے کہ دفن کرنے میں اتنا توقف کرے کہ اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ باہر نکال لیں اور پھر اس پہلو کو سی دیں، اس کے بعد جا کر دفن کرنا جائز ہے۔ صلوات محمد علیہ ایک مختصر سی بحث قرآن کریم کے مفاہیم سے جڑی ہوئی۔ علامہ جوادی اپنی اس کتاب مطالعہ قرآن میں لکھتے ہیں
قرآن فہمی کے اصول، قرآن کو سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ اگر اس حقیقت کو نظر انداز بھی کر دیا جائے کہ حقائق و معرفے کا علم صرف راسخون فی العلم یعنی اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اور مطالب و مفاہیم قرآن سرکار دو عالم کی اولاد طاہرین کے سینے میں محفوظ کر دیے گئے ہیں، تو بھی یہ بات ناقابل انکار ہے کہ مطالب قرآن کا سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کنہ قرآن تک پہنچنے کے لیے صرف عربی قواعد اور لسانیات کا علم کافی نہیں ہے۔ قرآن تو پھر قرآن ہے، ادنیٰ تالیف کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ شرائط اور ضوابط ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر اس کتاب کا مطالب ناقابل فہم رہ جاتے ہیں۔ عبارات اور بیانات سے استفادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس عبارت کا مزاج دیکھنا ہوگا۔ دنیا میں ہر کلام کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کا ادراک کیے بغیر اس کلام کی تہ تک پہنچ پانا ناممکن ہے۔ کلام کے مزاج سے میری مراد، علامہ کہتے ہیں کہ میری مراد یہ ہے کہ دنیا کا ہر کلام ایک خاص مقصد کے تحت استعمال ہوا، اور وہی مقصد اس کلام کی عبارتوں کا مزاج مقرر ہوا۔ مثلا قرآن کے تربیتی مزاج کی واضح اصل یہ ہے کہ وہ جس دن نازل ہوا اسی دن پہلے پہل ربوبیت اور پرورش کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کا بھی ذکر کیا اور تربیت یعنی پڑھائی کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ یہ آیت ثبوت ہے کہ آغاز کا رب کے نام سے ہوگا، اور خلق اور علم دلیل ہے کہ اس کی تربیت کا دائرہ محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ظاہر و باطن، جسم و روح دونوں کی پرداخت شامل ہے۔ خلق ظاہری تربیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور علم باطنی اصلاح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ علم کے ساتھ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو اس کے علم میں نہ تھا، کی وسعت بتا رہی ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی تعلیم دیا گیا اس کا تعلق تربیت جسم و روح سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رب کریم نے انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو تربیت جسم و روح کے لیے ضروری تھا، اور یہ قرآن کریم کی جامعیت و ہمگیری کی طرف ایک واضح اشارہ ہے کہ جس کی روشنی میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس کتاب کے اندر ہر ایک چیز کا علم ہے، کا سمجھ لینا کچھ زیادہ دشوار نہیں رہ جاتا۔ گویا رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ تربیت جسم و روح اور ارتقاء بشریت کے لیے جتنے خشک و تر عناصر درکار ہیں کتاب مبین میں ان کا احاطہ اور احاطہ کر دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تربیتی قانون کا ایک خاصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بیانات کسی مخصوص ڈھانچے اور بندھے ٹکے اصولوں کے تحت نہیں ہوتے، بلکہ تربیت ہمیشہ حالات اور ظروف کی تابع ہوتی ہے۔ کبھی حالات اتنے سازگار ہوتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کو ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ طویل عبارتیں اور بڑی باتیں بھی وہاں مشکل سے کوئی کام کر پاتی ہیں۔ لہذا تربیت کے جو احکام ہیں، تربیت کی جو عبارتیں ہوا کرتی ہیں، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی بہت بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں اور کبھی چھوٹی سی بات کہہ دی جاتی ہے، اسی سے آدمی اگر سمجھنے والا ہوتا ہے تو سمجھ لیتا ہے۔ 3، نظام تربیت سے استفادہ کرنے کے لیے آیات و بینات کی یکجائی کے علاوہ یہ امر بھی ضروری ہے کہ ہر آیت کا مفہوم اخذ کرتے وقت اس کے حالات اور اس کے پس منظر پر نظر کی جائے، اس لیے کہ دنیا کا دستور حالات اور مقامات کے پیش نظر مرتب نہیں کیا جاتا، لیکن دستور تربیت کے جملہ
بیانات حالات و ظروف ہی کے تحت بیان ہوتے ہیں، ایسے مقام پر حالات کو نظر انداز کر دینا مفہوم کو غارت کر دینے کے مترادف ہوگا۔ قرآن میں مکی اور مدنی سوروں کی تقسیم، ان کا تجزیہ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس وہ لوگ تھے کہ جو ہماری بات ہی نہیں سننا چاہتے تھے، تو وہاں قرآن کا تربیت انداز دوسرا تھا۔ ایک مرتبہ وہ لوگ تھے کہ جو انتظار کرتے تھے کب رسول اللہ کچھ آیات بیان کریں اور ہم ان سے جا کر استفادہ کریں۔ تو دونوں جگہ پر الگ الگ مفہوم اور الگ الگ طریقے سے قرآن نے بات کی ہے، اور یہ کام جو کر سکتا ہے وہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم کے مطالعے اور اس سے استفادہ کرنے میں حالات پر نظر رکھنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اکثر مقامات پر حالات سے غفلت حکم الہی میں نسخ کے شبہات پیدا کرتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حکم اپنی اصلی حالت پر باقی رہتا ہے، صرف حالات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، جیسا کہ آئندہ نسخ کی بحث میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ قرآن کریم کے تربیتی مزاج کی ایک واضح علامت یہ بھی ہے کہ اس کے بعض حصے مکہ میں نازل ہوئے اور بعض حصے مدینے میں، اور دونوں کے موضوعات اور مضامین میں زمین و آسمان کا فرق پایا گیا۔ کبھی کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اے رسول میں تو ان سے بات نہیں کرتا، تم کہتے ہو کہ ان سے کہ اللہ ایک ہے، اور کبھی ڈائریکٹ بات کرتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ایک عام آدمی سے پروردگار بات کر رہا ہے کہ اے انسان تجھے پروردگار سے کس چیز نے موڑ رکھا ہے، کس چیز نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ تو یہ جو بدلاؤ ہیں یہ دکھائی دیتے ہیں کہ وہاں پر حالات کچھ اور تھے، یہاں حالات کچھ اور ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 30ویں پارے کے جو سوروں کی ہم بحث لے کر چل رہے ہیں، اس سے بھی 2 سے 4 منٹ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دیں۔ جس سورے کی آج نوبت پہنچی ہے 30ویں پارے سے، وہ سورہ شمس ہے، وہ سورہ جو نماز عیدین میں پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ میں سے بعض لوگوں کو یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو یاد ہونا چاہیے کہ کب مولانا بھول جائیں یہ بھی ممکن ہے۔ ابھی تو مولانا ویسے ہی بیمار ہیں آپ کے بھولنے کے، تو سورہ یاد ہونا چاہیے۔ بزرگوں کے نہ صحیح جوانوں کے کوشش ہونا چاہیے کہ ہم یاد کر لیں۔ بوڑھوں کے پاس، بزرگوں کے پاس کافی کام ہوتا ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ہاں جوانوں کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو یاد کر لیں، اور آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر، کچھ مہینے آپ ایسی جب پڑھتے رہیں گے، ڈیلی پڑھنے میں لیں گے ان کو، تو آپ دیکھیں خود سے وہ آپ کے اچھے سے یاد ہو گیا۔ سورہ شمس، یہ سورہ بھی مکی ہے، اس میں 15 آیات ہیں۔ شروع ہوتا ہے والشمس وضحاہا کر کے۔ اس سورہ میں مختلف قسموں کے بعد اس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ پاکیزگی نفس ہی انسان کی زندگی کا عظیم ترین کامیابی ہے، ورنہ اس کے علاوہ صرف خسارہ اور ناکامی ہی ہے، جس کی مثال قوم سمود میں نمایاں طور سے پیدا ہو چکی ہے، اور اس کا انجام بھی سامنے آ چکا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاہا، آفتاب یعنی سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کی قسم، آسمان اور اس کے بنانے والے، زمین اور اس کے فرش کرنے والے کی قسم، نفس اور اس کے متوازن بنانے والے اور اسے نیک و بد کی فطری تعلیم دینے والے کی قسم، کہ فلاح صرف اس کے لیے ہے کہ جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا ہے، اور ناکامی صرف کثیف النفس افراد کا حصہ ہے۔ دیکھو قوم سمود نے سرکشی کی بنا پر نبی کی تکذیب کی، اور پھر ایک بدبخت ترین انسان اٹھ کھڑا ہوا جس کو رسول خدا نے لاکھ سمجھایا کہ یہ اونٹنی قدرتی ہے اور اس کی سیرابی کا نظام خدائی ہے، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور پروردگار عالم نے عذاب کو ہر طرف سے گھیر دیا۔
اور اسے بالکل برابر کر دیا، اور اسے اس عمل کا انجام کا کوئی خوف بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد سورہ آئے گا سورہ لیل۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں بھی 21 آیات ہیں۔ اس سورے میں دن اور رات کی قسم کھا کر کردار کے اجالے اندھیرے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دونوں قسم کے افراد کو ان کے انجام سے باخبر کیا گیا ہے۔ رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے، اور مرد و عورت کے پیدا کرنے والے کی قسم کہ تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں، اور پھر جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، اس کا راستہ بہرحال آسان کر دیا جائے گا، اور جس نے بخل کیا اور بے نیاز بن گیا، نیکی کی تکذیب کی، اس کے لیے ہم سختی کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ ہلاکت کے وقت مال دنیا کام نہ آئے گا، ہمارا کام ہدایت دے دینا ہے، اور دنیا و آخرت کا اختیار ہماری ہی ہاتھ میں ہے۔ میں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں جس میں جلنا بدبختوں کا مقدر ہے، جو تکذیب کر کے منہ پھیر لیتے ہیں، ورنہ متقی اس سے بالکل محفوظ رہیں گے کہ وہ اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا انتظام کرتے ہیں۔ اور خدا کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے، صرف ایک بات ہے کہ انسان اس کی مرضی کا طلبگار ہو، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ ہمارے اور آپ کے اس قلیل سے عمل کو قبول فرمائے، ہمارے آپ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، تمام عالم اسلام کی مشکلات کو آسان فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی و عاجلی عنایت فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنائے۔ معبود تجھ سے آخری اور پہلی بس یہ دعا ہے کہ امام حجت کا ظہور فرما، ہمیں ان کے آباء و اجداد میں شامل فرما۔ آپ لوگوں سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کر مرحوم عباس علی اور جملہ مرحوم مرحومات کو